وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. رب دی رحمت رم جھملائی تے مکے وچ چن چڑھیا. سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار صاحب کمال رب ذوالجلال دی پاک بارگاہ دے اندر درود و سلام عرض کرم تو بعد پیش کرم تو بعد سامعین محترم قابل سعادت احترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں گھروں میں پابندہ رہنے والے ماں آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. بڑا برکت بھریا رحمت بھریا دن ہے. اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا موضوع بھی چلتا ہے. آج خطبہ جمعۃ المبارک حضرت سیدہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا شان بیان کی جانی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جدوں لین واسطے آیا نے تے کس طرح آئے نے تے جدوں گئے نے کس طرح گئے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جندی بھی نسبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جڑ گئی. اللہ نے ان دی شان بلند تے بالا کر چکی. چاہے دنیا دی زمین بھی سی نہ مٹی سی, اللہ نے فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ. سونیا تہاڈا شہر ہے, تہاڈے قدم مبارک لگے نے, میں انہاں دی قسم اٹھائی امین کر چکی. دھرتی نو پاک کر چکی ہے. جندی جندی دی نسبت جڑی ہے. بڑیا بڑیا عورتاں نے, بڑیا بڑیا دایاں نے, کسی نے علماء نو دودھ پوایا, کسی نے مفتی نو, کسی نے قاری نو, لیکن سارے دایاں نو کٹھا کرو, کٹھیاں کر کے پھر بھی میرے نبی دی دائی اما حلیمہ دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اے تے اما حلیمہ سعدیہ ہے تے جن نے 9 ماہ اپنے پیٹ مبارک دے اندر اللہ دے یار رکھیا. انہاں دا کی مقام ہوا. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بهذا البلد. سونیا جس شہر وچ آئے ہو مینوں رب نو دی قسم. اساں اج قسم اٹھاندے ہاں, اساں آندے ہاں سانو وہی قرآن دی قسم ہے, سانو وہی مکے دی قسم ہے, سانو وہی مدینے دی قسم ہے, سانو وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی قسم ہے, سانو وہی اللہ دی قسم ہے. اون دی قسم اٹھائی جاتی ہے جڑا بلند اور بالا اور مقام تے شان والا ہوندا ہے. ماننا ٹھیک ہے مکہ پاک دی بڑی شان ہے, مدینے دی بڑی شان ہے, قرآن دی بڑی شان ہے,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بڑی شان اور مقام ہے. اللہ نے جدو قسم اٹھائی ہے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونے جتھے تواڈے قدم لگتے جان گے پر رب نے ان دی قسم اٹھائی. اللہ نے قسم اٹھائی. تواڈی تے میری قسم جھوٹی ہو سکتی ہے، دغا بازی ہو سکتا ہے، جدی رب قسم اٹھاوے وہ کڈی کو دھرتی شان والی ہے تے چلن والا مصطفیٰ کڈی کو مقام تے شان سبحان اللہ عظمت والا ہے. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، سونیا جتھے تواڈے قدم لگے نے میں رب دی قسم ہے، اس دھرتی پاک دی قسم. اللہ نے صرف حد نہیں رکھی، صرف مکہ نہیں، فرمایا سونیا تساں مکے دے وچ قدم رکھیا تے میں مکے پاک دی قسم اٹھائی. تساں طیف دے وچ قدم رکھیا میں طیف دی دھرتی دی قسم اٹھائی. تساں مدینے وچ آئے میں مدینے دی قسم اٹھائی ہے. تساں احد دے اوتے میدان تے گئے ہو میں احد دی قسم اٹھائی. تسی بدر دے میدان وچ گئے ہو میں بدر دی قسم اٹھائی. تسی حنین دے مقام تے گئے ہو میں حنین دی قسم اٹھائی. تساں جنگ خیبر تے خیبر دی دھرتی تے قدم رکھے میں اس خیبر دی قسم اٹھائی ہے. سونیا جس جس خطے جس جس جگہ تے اوتے تواڈے قدم لگے نے رب نے قسم اٹھا دی. سبحان اللہ. صرف دھرتی نہیں، اگے اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، سونیا صرف دھرتی دی میں قسم نہیں اٹھائی، تواڈے ابے دی بھی قسم ہے، تواڈے دادے دی بھی قسم ہے، تواڈے پڑدادے دی بھی قسم ہے، تواڈی اماں دی بھی قسم ہے. سونیا جس حلیمہ سعدیہ نے اپنی چھاتی مبارک تے دودھ پیوایا وے ووالد وما ولد، اس دئی حلیمہ دی بھی قسم ہے. سبحان اللہ. صرف نسبت محمد دے نال، صرف نسبت میرے نبی دے نال جڑی. اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، سونیا تواڈے ابے دی بھی قسم تواڈی اماں دی بھی قسم، جس حلیمہ سعدیہ نے تانوں دودھ پیوایا اس حلیمہ سعدیہ دی بھی قسم. قربان جاوے حلیمہ تیرے مقدراں نسبت میرے نبی دے نال جڑی. اللہ نے عرشاں دے اوتے بیٹھ کے قرآن بنایا، محمد دے اوتے اتاریا وے. آن والی میرے نبی دی امت قرآن پڑھے گی، حلیمہ سعدیہ دا ذکر ہوندا رہے گا، نالے نبی دی اماں دا ذکر ہوئے گا، نالے ابے دا ذکر ہوئے گا. میرے نبی دی ابا بھی شان والا، میرے نبی دی اماں بھی شان والی. جس حلیمہ سعدیہ نے 2 سال میرے نبی نو دودھ پیوایا وہ بھی شان تے مقام والی. سبحان اللہ. حضرت سیدہ اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے طیف دا علاقہ سی. ہن ویکھو حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دا نام بھی ہر بندہ لیندا ہے. صرف اما حلیمہ دا نام نہیں لیندے، نال اون دے قبیلے دا نام بھی لیندے نے. کیڑا کو قبیلہ اور اون دا پنڈ شان والا ہے جدی نسبت حضور دے نال جڑی میرے نبی جڑی ہے. ہر بندہ آتا ہے حلیمہ تے سعدیہ، سعدیہ اون دے قبیلے دا نام سی. اللہ نے اون دی بستی دا اون دے پنڈ دا نام بھی حلیمہ دے نال جوڑ دیتا. جتھے حلیمہ سعدیہ دا ذکر آندا ہے، حلیمہ دا نام آندا ہے، اوتھے سعدیہ بھی ضرور کہندے نے کہ سعد دا قبیلہ سی. قربان جاویے جے قبیلے دے وچ شان مقام بلند ہو گیا نسبت میرے نبی دے نال. حضرت حلیمہ سعدیہ 2 بیٹے سن، ایک بیٹی سی. ایک بیٹی دا نام حضرت شیمہ ہے، ایک بیٹے دا نام حضرت عبداللہ ہے، دوسرے بیٹے دا نام حضرت زمر ہے، خامن دا نام حارث ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دے ابے دا نام عبداللہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ دے دادے دا نام حضرت زہیب ہے. قربان جاویے حلیمہ تیرے مقدراں صرف نسبت آمنت لال دے نال تو جڑی. حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ساڈے علاقے دے وچ 61 سالی ہے، آسمان تو بارش نہ ہوئی، سبزہ ختم ہو گیا، گھاس ختم ہو گیا، جانور بھوکے، انسان بھی بھوکے، لاغر تے لاچار ہو گئے، کمزور ہو گئے، بکریاں بھی کمزور ہو گیا. سارے علاقے دے وچ 61 سالی فرماندیاں نے کہ میں انی کو کمزور ہو گئی، انی کو کمزور ہو گئی، نالے میں حمل دے نال سا. حضرت اما حلیمہ سعدیہ فرماندے نے نالے میں حمل دے نال سا، میرے پیٹ دے اندر بچہ سی. میں انی کو کمزور ہو گئی حتیٰ کہ میں درختاں دے پتے کھان لگ گئی، سکے نہیں کیونکہ ہرے تے ہے نہیں سی، ہریالی ختم ہو گئی سی.
پتے کھان لگ پئی، اتنا غربت کا حال ہے۔ ادھر اللہ نے صرف حضرت حلیمہ سعدیہ کا صبر ویکھیا، فرمایا حلیمہ صبر کر، تیرے گھر کائنات کا مالک آئے گا، دھرتی کا مالک آئے گا، خزانے کا مالک آئے گا، تو خزانے پہ ڈھونڈتی ہیں، تیرے کول میں مالک ڈھونڈ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، سونیا جتھے جتھے تواڈے قدم لگدے جان گے، جتھے جتھے تواڈے قدم مبارک لگن گے، میں اس دھرتی دی قسم اٹھائیے تواڈے قدم عرب دے شہر دے وچ لگے نے، مکے پاک دے علاقے دے وچ قدم مبارک لگے نے، میں ساری روئے زمین نو پاک کر چھڈیا وے، کیونکہ میرا محبوب نے زمین تے قدم رکھی آئے، میں رب نے ساری دھرتی پاک کر چھڈی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا دھرتی پاک ہو گئی، ووالد وما ولد، سونیا تواڈے ابے دی بھی قسم ہے، تواڈی اماں دی بھی قسم ہے، سونیا جیڑی جیدی نسبت محبوب دے نال جڑ گئی ہے، جنہیں اپنے چھاتی مبارک دا دودھ پلایا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ دی بھی قسم ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے ساڈے طیب دے وچ غربت آ گئی ہے، قحط سالی آ گئی ہے، سبزہ ختم ہو گیا ہے، آسمان تو بارش برسنا رک گئی ہے۔ مسلمانوں، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جدو سبزہ ختم ہو گیا ہے، سارے گھران دے وچ غربت چھا گئی ہے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں حتیٰ کہ بھوک دی وجہ کولوں درختاں دے سکے پتے چبانا لگ گئیاں، سکے پتے بھی کھانا لگ گئیاں۔ فرما دیا نے ایک دن نڈھال ہو کے رو رو کے مینوں نیندر آئی ہے، میری جدو اکھ لگی ہے، میں جدو اکھ لگ گئی نیندر دی حالت دے وچاں خواب دے وچ ایک نورانی چہرے والا خوبصورت چہرے والا نظر آیا ہے، مینوں آ کے اٹھاندا ہے حلیمہ اج اٹھ پو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے میں اٹھ پئی، مینوں نوجوان آندا ہے کہ تو میرے پیچھے پیچھے آ جا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نے میں اس نوجوان دے پیچھے پیچھے جدو تر پئیاں، چلدیاں چلدیاں ایک وادی دی کول لے گیا ہے، ایک پانی دے تالاب دے کول لے گیا ہے، ایک کنویں دے کول لے گیا ہے، مینوں جا کے کہندا ہے کہ حلیمہ دے وچ غسل کر لا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اس تالاب دے وچ جدو بڑیاں او دے وچ جا کے غسل کیتا ہے، میں غسل کر کے پھر باہر نکلیاں، پھر مینوں نوجوان ادھر نو لے کے چل پیا وے، میں اس نوجوان دے پیچھے پیچھے گئی ہاں، ایک ہور تالاب دے کولوں لے کے گیا وے، پانی دے کنویں کولوں لے کے گیا ہے۔ حلیمہ جنہ کو تینوں پیاس لگی ہے اس کنویں دا اس وادی دا پانی پی لا۔ جدو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اس کنویں دے وچوں تالاب دے وچوں میں پانی جدو پینا شروع کیتا وے، میری بھوک بھی مٹ گئی، میری پیاس بھی مٹ گئی۔ فرماندیاں نے جدو میری بھوک مٹی، میرا پیاس مٹی ہے، فرماندیاں نے میں بڑے بڑے جگہ تے علاقہ دے پانی پیتے نے، لیکن جیو دیاں ذائقہ اس پانی دا سی، اس تالاب دا سی، میرے مردے دم تک میرے لباں تو میرے منہ تو دا ذائقہ ختم نہیں ہویا۔ مینوں تے لگیا وے کہ اللہ نے کتے جنت دا کرشمہ ہے، جنت دا چشمہ جاری ہویا ہے جدا میں حوض کوثر جو پانی پہ پیندی ہوں۔ اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں سیراب ہو کے فل ہو کے وہ پانی پیتا ہے، جدو پانی پی لیا وے میرے رگاں دے اندر خون بھی دوڑن لگ پیا وے، میری کمزوری ختم ہو گئی ہے، میری
بھوک بھی مٹ گئی میری پیاس بھی مٹ گئی مینوں ایویں محسوس ہویا کہ حلیمہ ہن کمزور نہیں رہی ہن طاقتور بن گئی ہے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے پھر میرے بیٹے دی ولادت ہوئی جدا نام رکھیا ہے زمر فرماندیاں نے اللہ نے مینوں لال دیتا ہے بیٹا دیتا ہے جدو مینوں اے واقعہ پیش آیا ہے بھوک تے پیاس مٹی ہے خون بھی دوڑن لگ پی آوے میں پھر اس نوجوان کو پوچھیا ہے اے نوجوان اللہ دے بندے آ تیرا بڑا سونا چہرہ ہے بڑا خوبصورت لگدا میں دس تو کتھوں آیا کون ہے نوجوان بول کے کہندا ہے حلیمہ سعدیہ میں جنت چوں نہیں آیا میں فرشتہ بھی نہیں میں جنات بھی نہیں میں نوری مخلوق نہیں میں تیرا او شکر گزار عمل واں جڑا تیرے اُتے قحط سالی آئیے مشکلات تے غربت آئیے پھر بھی تو اللہ دا شکر ادا کر دے رہی ہے میں تیرا او عمل واں تے تو اللہ دا شکر ادا کر دی رہی ہے تو صبر کیتا وے تھوڑے دنوں بعد کائنات دا خزانیاں دا مالک تیرے کول آوے گا حلیمہ پریشان نہیں ہونا حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میں بڑی خوش ہو گئی کو خوشخبری مل گئی اتے انہاں مینوں سواد آیا ہے کہ پانی پین دے نال بھوک بھی مٹی پیاس بھی مٹی تے میرے رگاں دے وچ خون بھی تازہ پہ گیا ہے میری چھاتی دے وچ دودھ بھی آ گیا ہے میرا رگ بھی سفید ہو گیا ہے میں بوڑھی ساں کمزور ساں لاچار ساں میں جوان بن گئی ہاں ایتے حجے مینوں خوشخبری ملی ہے تے او پتہ نہیں اللہ دا خزانہ کیوں جیاں ہوے گا حلیمہ تو تے پہلے ہی جوان ہو گئی ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں شکر کیتا صبر کیتا اج ساڈے عورتاں نوں تھوڑی جی کمی آ جاوے نا سر تے باواں تر لیندیاں سانوں دتا کی ہے لیا سانوں تے بھکھ ہی مار چھڈیا اساں تے جدوں تواڈے گھر آئے ہاں تے بھکھی پیاں مردیاں نہ میرے ماں بہنوں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے درس دتا وے اللہ نے کرشمہ اور صبر دا پھل دیتا ہوئے پیتا پانی ہے اللہ نے بھوک بھی مٹا دیتی پیاس بھی مٹا دیتی اتے نبی دی دئی ہے اندے اتنا صبر ہے تے نبی دی اماں اتنا صبر ہوئے تے شانہ ایویں نہیں ملتیاں ان مع العسر یسرا اللہ پاک فرماتے ہیں پہلا مشکلات اندے نے پھر آسانی ہو جاتی ہے پھر آسانیاں بھی آ جاتی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ساڑھے علاقے دے وچوں ایک قافلہ جان لگا کہ مکے وال تقریباً سال دے وچ 2 چکر لگا دیا ہن دیہات یا عورتاں کہ جا کے شہر دے وچوں بچے لے آویے انہاں دی پرورش کریے انہاں نوں پالیے سانبھیے تے انہاں نوں معاوضہ لاویے انہاں دی مزدوری لاویے تے اس مزدوری دے نال اپنا وقت بسر کردے سی حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں جدو گھر دے اندر موجود ہوں ایک سنا آ گیا ہے قاصد آ گیا ہے کہ مکے وال دایاں پیاں جاندیاں نے بال لین واسطے چلیاں نے حلیمہ کر جانا ہوئے تے تو بھی نال چلی جا ایویں تے جدو حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ نے صبر کیتا اللہ نے پھر نسبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نال جوڑی پھر اللہ نے فرمایا وما ولد سونے تواڈے ابے دی قسم ہے تواڈی اماں دی قسم ہے تواڈی حلیمہ سعدیہ دئی دی بھی قسم ہے کیونکہ نسبت میرے نبی دے نال جڑی ہے جنوں میرا نبی اماں آکھ دے وے اللہ نے فرمایا میں رب دی قسم اٹھا دیتی کیڑی شان تے مقام والی نے فرماندے نے جدوں قاصد آیا ہے سنا آیا ہے
حلیمہ تو بھی تیار ہو جا۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندی نے میں اپنے خامد حارث کے کول گئی ہاں، میرے سر دے تاج اگر اجازت ہوئے تے پھر نال قافلے دے نال کربوئے۔ حارث فرماندے نے اگر تیرا ارادہ ہے تے پھر چلیے۔ مسلمانوں قافلے دے وچ 300 عورتاں نے، 300 دایاں نے، انہاں 300 دا وچوں حضرت بی بی حلیمہ بخت تے جاگے نے، نصیباں والی حلیمہ سعدیہ ہے۔ 300 عورتاں چلے نے، میرے رب نے فرمایا پوری کائنات وچوں میں اپنے مسلمان چنیے نے، مسلماناں دے وچوں ایمان والے چنیے نے، ایمان والے وچوں مومن چنیے نے، مومناں دے وچوں میں قرآن دے قاری چنیے نے، حافظ چنیے نے، انہاں حافظاں دے وچوں عالم چنیے نے، عالماں دے وچوں مفتی چنیے نے، مفتیاں دے وچوں تبع تابعین چنیے نے، پھر تابعین چنیے نے، پھر اللہ دے نبی دے صحابہ چنیے نے۔ میرے رب نے فرمایا پھر انہاں ساری کائنات دے وچوں اپنے نبی چنیے نے، نبی چن کے پھر انہاں نبیاں وچوں رسول چنیے نے، پھر رسولاں دے وچوں آمنہ دا لال چنیا وے۔ جدو آمنہ دا لال چنیا ہے، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے انہاں 300 دایاں دے وچوں حلیمہ سعدیہ نو دئی نو اللہ دے نبی دے دئی نو اللہ نے چنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ساری کائنات دے وچوں نبی چنیے، نبیاں دے وچوں رسول چنیے، پھر اللہ دے نبی نو اللہ نے چنیا ہے، پھر اللہ دے نبی دی دائی دے 300 دایاں وچوں حلیمہ سعدیہ نو چنیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بڑی خوش نصیب ہے، بڑی ایمان والی ہے، بڑی شان تے مقام والی ہے۔ 300 عورتاں دایاں دا پتہ کوئی نہیں، نہ کسے نو نہیں آمدے، کسے کتاب وچ نہیں آئے، لیکن یہی آیا کہ 300 عورتاں آئے نے، ایک کوئی دے نام بلندے، قیامت تک نام دا ذکر ہوندا رہے گا۔ ماندا صرف حلیمہ دے نام دا ذکر نہیں، نالوں دے قبیلے سعد دا بھی ذکر ہوندا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے 300 دایاں دے نال اساں وی تر پے ہیں، ڈاچی بھی کمزور، سواری کمزور ہے، فرماندیاں نے بھوک تو نہ ڈھالاں، کات سالی سبزہ ختم ہو گیا ہے، بکریاں بھی بھکھیاں نے، جانور بھکھے نے، بھوک دی وجہ کولو دودھ بھی نہیں دے دے، علاقے دے وچ غربت چھئی ہوئی ہے۔ جدو قافلہ تر پیا ہے مسلمانوں، چلدیاں چلدیاں حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ساڈی سواری کمزور سی، اسا قافلے کولو پیچھے رہ گئے، قافلہ پھر ایک جگہ دے اوتے رک گیا وے، آندے نے حلیمہ سعدیہ دا انتظار کرو۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدو قافلے نے انتظار کیتی، اسا جدو نزدیک ہوئے پھر قافلہ تر پیاوے، ساڑی سواری کمزور ہے، دوسری مرتبہ پھر اساں پیچھے ہو گئے، قافلے کلو نکھڑ گیا، پھر قافلے نے انتظار کیتی، دوسری مرتبہ پھر نال رلایا، تیسری مرتبہ پھر پیچھا رہ گئے، جدو تیسری مرتبہ ہوئی قافلے والے بھی کہنے نے حلیمہ تیری وجہ کلو سانو بھی ٹھہرنا پہندا ہے، رکنا پہندا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میری وجہ کلو نہ رکو، میں جانا میرا خدا جانے، ساتھ چلے جاؤ، حلیمہ کی حفاظت او کرے گا جنہیں رب العالمین نے پیدا کیتا ہے۔ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے تیسری مرتبہ قافلہ نہ رکیا، اسا جدو مکے پاک دے قریب پہنچے تے ایک پہاڑ پھٹیا ہے، پہاڑ دے پچھو ایک خوبصورت جوان نکلی آئے، آندہ ہے حلیمہ میں تیرے نال جانا ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماندی نے تینوں میں پہچان دی نہیں، تینوں میں جان دی نہیں، تو کون ہے؟ آندہ ہے میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، میں رب العالمین دی مرضی نال آیا۔ حلیمہ
خزانیاں دا مالک آیا ہے تینوں مبارک ہوئے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے مبارکہ پہلا پیا مل دیا نے میں بڑی حیران تے تعجب وچ رہیاں ہجے تے پال کو دیے چ نہیں آیا میرے کول نہیں آیا پتہ نہیں کیڑا بختاں والا ہوئے بچہ وے اللہ دا یار اے نہیں پتہ کہ نبیاں دا سلطان امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں مکے دے قریب پہنچے میں اپنے خاوند دے اگوں عرض کیتی میرے سر دے تاج میرا دل کردا اے ایتھے رات رہ پویے تھکاوٹ دور ہو جاوے گی خوشحال ہو جاواں گے پھر صبح نو مکے دی دھرتی دے وچ وڑ جاواں گے سبحان اللہ قربان جاویے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے رات مکے دے علاقے تو باہر رہ پے رات نو میں اٹھ کے بہ گئی ہاں میرا چھوٹا جیاں بچہ سی جنہ نام زمر سی فرماندیاں نے میرا خامد سو گیا ہے انہوں ندر آ گئی ہے میرا بچہ رون لگ پیا ہے چھوٹا جیاں بچہ میں انہوں چک کے بہ گیا گود دے وچ انہوں سوان رہیاں انہوں کھڈان رہیاں انہوں لوری پئی دیندیاں انہوں کھڈان رہیاں سوان رہیاں اون دی وجہ کولوں میں بھی جاگ کے بہ گئی ہاں لیکن پتھراں وچوں آواز آندی ہے حلیمہ بڑے تیرے نصیب جاگ گئے نے تو بڑی بختاں والی ہے تیری گودی دے وچ اللہ دا یار آن لگا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے ساری رات ادھر والے پتھر مینوں مبارکاں دیندے نے ادھر والے بھی مینوں پتھر پہاڑ مبارکاں دیندے نے درخت مینوں سلامیاں دیندے نے نال مبارکاں دیندے نے حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے بار بار مبارک دیندے نے نال یہی آندے نے حلیمہ تیرے بخت جاگ گئے نے تو بڑے نصیباں والی ہیں بڑی شان تے مقام والی ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے حج سویرا نہیں ہویا اپنے خامد نو اٹھایا وے حارس جلدی کر مکے دی دھرتی دے وچ پہنچ جاویے بڑے مبارکاں پیا آمدیاں نے ویکھیے تے صحیح اللہ نے لال کیوں جیاں دینا ہے بڑے نصیباں والا ہونا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے جدوں مکے کی دھرتی وچ بڑھ گیا حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے حارس سب تو پہلے اللہ دے گھر دا طواف کر لیندیاں اللہ دے گھر دا طواف کر لیندیاں فرماندیاں نے جدوں میں خانے کعبے دے قریب ہوئی ہاں سفید داڑھی والا نورانی چہرے والا سامنے کھلوتا ہے مینوں ویکھدا ہے پھر ویکھیا تین چار مرتبہ مینوں غور نال ویکھیا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں اس بابے دے قریب ہوئی پوچھاں تے صحیح مینوں غور نال پیا ویدا وے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں جدوں قریب ہوئی ہاں مینوں بابا بول کے کہندا ہے تیرا نام حلیمہ ہے تیرے ابے دا نام عبداللہ ہے تیرے دادے دے نام حضرت زہیب بابا بول کے کہندا ہے تیرے خامد دا نام حارث ہے تیرے دو بیٹے نے ایک بیٹی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں بڑے تعجب وچ آئی حیران ہو گئے کہ بابے نو میں پہلی باری ویکھیا وے میرا واقف نہیں آئے میرے علاقے کا نہیں آئے میرا علاقہ بڑی دور ہے لیکن میں عورت ذات ہاں مینوں تے جاندا کوئی نہیں پہچاندا کوئی نہیں میرا نام ہی دسیا ہے میرے خامد دا نام ہی دسیا ہے میرے باپ دا نام دسیا ہے میرے دادے دا نام دسیا ہے تو کیویں بابا جاندا ہے بابا بول کے کہندا ہے بابا کون سی میرے نبی دا دادا حضرت عبد المطلب سی بابا بول کے کہندا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے کہندے نے حلیمہ
اج 3 راتاں ہو گئے نے میں جدوں بھی سوندا واں تیری تصویر میرے سامنے آندی ہے تیرے ابے دی نام بھی دسیا جاندا ہے تیرا نام بھی دسیا جاندا ہے تیرے دادے دا نام دسیا جاندا ہے تیرے خاوند دا نام دسیا جاندا ہے تیرے بچیاں دی تصویر سامنے آندی ہے اگر آمنہ دا لال دینا ہے امانت والی نو دینا ہے حلم والی نو دینا ہے پیار کرن والی نو دینا ہے آواز آمدی ہے عبد المطلب کائنات تے پیار کرن والی حلم والی محبت والی حلیمہ سعدیہ اے اودی امانت ہے اے امانت اندے ذمہ لا دیویں حضرت عبد المطلب فرماندے نے حلیمہ اج مینوں 3 دن ہو گئے نے میں تیری انتظار پیا کردا دن سودائیں آئے نے کوئی کوٹھیاں تے بنگلے ویکھ کے چلی گئی کہ اتوں بچہ لبے گا ایدی مزدوری زیادہ لبے گی معاوضہ زیادہ لبے گا پیسے لبن گے کوئی بنگلہ بیک کے کوٹھی بیک کے زمیندار تے تاجراں کولو چلیا گیا حلیمہ سعدیہ فرماندی نے میں تے خانے کعبے دا طواف کرن گئی ہاں مینوں آپی دادا پاک پیا لبدا ہے اللہ نے انتخاب کیتا سونیا انہاں واسطے میں انتخاب کیتا ہے تواڈے واسطے میں کائنات نو چنیا وے کائنات چن چن کے نبی دی اماں بھی چنی قبیلہ بھی چنیا وے نبی دے ابے نو بھی چنیا ہے تے حلیمہ سعدیہ نو بھی چنیا ہے اللہ نے فرمایا ووالدیوں وما ولد سونے تواڈے ابے دی قسم ہے تواڈی اماں دی قسم ہے حلیمہ سعدیہ دودھ پیوان والے دی قسم ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے حلیمہ میرے کول آ میں تینوں عجیب غریب گل دسنی ہے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں حضرت عبد المطلب دے قریب گئیاں حضرت عبد المطلب فرماندے نے حلیمہ نشانیاں بڑیاں نے معجزات بڑے نے اللہ دے کرشمے بڑے نے خدا دی قدرت بڑی بڑی ویکھی ہے ایک دو میں تینوں دس دینا وا حضرت محترم حضرت عبد المطلب فرماندے نے حلیمہ تینوں پہلی گل دساں جس رات آمنہ دا لال آیا ہے میں اس رات خانے کعبے دا طواف پیا کردا ساں خانہ کعبہ بھی جھک گیا ہے آمنہ دے گھر وال نواز دیے یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں شرک تو پاک کرن والا محمد آ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دا لال آ گیا ہے حضرت حلیمہ سعدیہ نو حضرت عبد المطلب فرماندے نے حلیمہ میں طواف پیا کردا ساں اس پہاڑی دے اوتے چڑھ کے حسین دا پادری آیا وے کتاب انجیل پڑھی ہوئی ہے آندا مکے دے رہن والے ہو مینوں دسو راتی کیندے گھر پر بیٹا پیدا ہویا ہے سارے بندے خاموش نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے کہ میں طواف پیا کردا ساں طواف کردیا پھر آواز لاندا ہے عیسائی دا مولوی پادری وہ پھر آواز لاندا ہے وہ قریشیو ہاشمیو مینوں دسو کہ راتی کیندے گھر وال بیٹا پیدا ہویا ہے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں طواف کر کے جدو فارغ ہویا ماں اس عیسائی دے کول چلا گیا ماں جا کے پوچھدا کدی آوازاں پیا لاندا ہے اسے آندا مینوں دسو رات کیندے گھر بیٹا پیدا ہویا ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اوندا ہاتھ پھڑیا وے ہاتھ پھڑ کے تے انہوں لے کے آیا کہ میرے گھر پوترا پیدا ہویا ہے عیسائی پادری آندا ہے مینوں پہلا وکھا حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اپنے گھر دے دروازے کو لے گیا ان باہر کھڑا کیتا ہے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں اپنے ہتھاں مبارک دے وچ آمنہ دے لال نو لے آئے اللہ دے یار نو لے آئے نبیاں دے نبی نو لے آئے نبیاں دے امام نو لے آئے امام الانبیاء خاتم الانبیاء اللہ دے پاک محبوب نو لے کے میں دروازے تے کول گیا
ویکھی آئی تو پیشانی تے نور چمکی آئے میں دا سورج بھی محمد دے چہرے تو نور لیندہ ہے اللہ دے نبی تو سورج نے بھی روشنائی لئیے چاند نے بھی روشنائی میرے نبی دے چہرے تو لئیے ستارے نے بھی روشنائی میرے نبی دے چہرے تو لئیے تے حسن دی خیرات تھوڑی جائیں یوسف علیہ السلام نو ملیے تے جڑا ایک بار حسن یوسف ویدا سی 3 مہینے نہ بھوک لگدی سی نہ پیاس لگدی سی حضرات محترم حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں جدو اپنے پوترے نو آمنہ دے لال نو لے کے قریب ہویا انہیں پیشانی تو کپڑا ہٹایا نور پیا چمکدا ہے پھر انہیں نک مبارک دے وچ چاتی پا کے ویکھی آئی آندھا جی نشانیاں پوریاں نے پھر کتاب انجیل کھول دائے پھر کہتا ہے نشانیاں پوریاں نے پھر کتاب نو بیدہ ہے آندھا ہے نشانیاں پوریاں نے عبد المطلب ایک نشانی رہ گئی ہے اگر اجازت ہوئے تو او بھی بیکھ لاما حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں او بھی نشانی بیکھ لا عرض کرتا ہے جی انہاں 2 منڈیاں دے بچوں درمیانی حصہ بھی کھوئے تے مہر نبوت لگی ہوئی ہے حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کپڑا مبارک ہٹایا ہے عیسائی پادری نے جدو مہر نبوت ویکھیا وے غش کھا کے بے ہوش ہو کے چیخ مار کے ڈگی آئے میں جلدی دے نال اپنے بیٹے نو اندر لے گیا جا کر منجی دے اتے پھر سوا کے آیا میں باہر آیا تے اجے بے ہوش میں کافی دیر کھلوتا رہا عیسائی دا پادری جدو ہوش چائے آئے میں پوچھیا بے ہوش کیوں ہویا ہے آتا ہے عبد المطلب کی پوچھ دیو بنی اسرائیل تو نبوت چلی گئی ہے بنو ہاشم دے وچ نبوت آ گئی ہے میں کہا کہ ساڑھے کلو چلی گئی ہے یہ توڑے بل نبوت آئی ہے میں ایسا اپنی پریشانی تے غم تو ڈگیا ماں حضرت حلیمہ سعدیہ فرما دیا نے میرے دل دے وچ اور کشش پیدا ہوئی جلدی کرا آمنہ دے لال نو ویکھاں فرما دیا نے مبارکہ پہلا پیام دیا نے دعوت سے میں جلدی آئی ہاں حضرت عبد المطلب دے کول آ کے حضرت حبیبی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے جلدی کرو مینوں گھر لے جاؤ وہ اللہ دا یار وکھاؤ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو گھر دے قریب گئے نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے گھر دا دروازہ کھولیا ہے سے سامنے میرے نبی دی اماں پاک بیٹھیاں نے سبحان اللہ میرے نبی دی اماں پاک بیٹھی ہے نور پیا چمکتا ہے حلیمہ سعدیہ فرماندے نے انہاں کو نور سی میں سمجھیا وے جنت دیا ہوراں بھی اس بی بی تو حسن لے کے جاندیاں نے جنت دیا ہوراں بھی حسن لیا میرے نبی دی اماں کولوں حسن لے کے خیرات لے کے گئے نے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے حضرت عبد المطلب فرماندے نے اے میری نو ہے اے میری بہو ہے اے اس بچے دی ماں ہے انہاں کو آپ کے حضرت عبد المطلب فرماندے نے میں پھر باہر چلا گیا تعارف کرا کے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے بی بی بڑی سونی ہے بڑی خوبصورت ہے حضرت امامنا فرماندیاں تو حسن میرا ویکھی آئی میرے لال دا ویکھ میرے لال دا ویکھ مینوں تا حسن محمد دے صدقے ملی آئے اللہ نے قسمہ میری شان دیا محمد دے صدقے اٹھائے نے میرے لال نوید حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دل جھور کشش پیدا ہوئی کہ جلدی کرو مینوں لال وکھاؤ حضرت آمنہ فرماندیاں نے حلیمہ پہ جا شانہ بڑیا نے عظمتہ بڑیا نے مقام بڑے نے قدرتہ رب دیا بڑیا نے معجزات میرے لال دے بڑے نے تینوں دساں خراجہ منی نور میرے بچو جدو نور خارج ہویا ہے اندھیری رات سی
دے محلات ویکھیے نے سارے پردے ہٹ گئے حجابات ہٹ گئے میں مکے دے وچ بہ کے شام دے محلات ویکھیے نے میں کہ جے نبی دی اماں حضور دی برکت دے نال شام دے محلات ویکھ سکدیاں نے تے میرے تے تواڈے لجپال کریم آقا زمین تے بیٹھ کے لوح محفوظ تے چلتی قلم دی آواز بھی سن سکدے نے ویکھ بھی سکدے کائنات دی خبراں وی رکھ سکدے نے اے تے اماں وے جس محبوب دی وجہ دے نال ماں نو شانہ ملیاں مقام ملیا حضرت اماں آمنہ فرماندیاں نے میں جدو کل کیتی حضرت بی بی حلیمہ نے جلدی دے نال ہاتھ جوڑے نے آمنہ بس کر مینوں لال دی زیارت کرا حضرت آمنہ فرما دیا نے آتن لال دی زیارت کراما کمرے دے وچ جدو گئے نے بی بی آمنہ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرما دیا نے میں کمرے دے وچ داخل ہوئی انہاں کو خوشبوواں آئے نے کائنات میں کچھ دی خوشبو نہیں سنگی اس طرح دی خوشبو ہوئے حضرت آمنہ فرما دیا نے حلیمہ خوشبوواں بڑیا سنگیا نے اے خوشبو بھی سنگو اس نہ خوشبو دا کوئی خوشبو مقابلہ کر سکتی ہے نہ حسن محمد دا کائنات کوئی مقابلہ کر سکتی ہے نہ خوشبو دا مقابلہ ہے نہ حسن محمد دا مقابلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے اللہ دے نبی جنت ململ دا سفید چٹا کپڑا پہن کے آرام پہ فرمانے نے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ فرمانے نے میں اپنے ہتھاں دے نال لجپال نبی دے آمنہ دے لال تو انجے کپڑا ہٹایا ہے پیشانی جو نور چمکیا ہے آسمان تک چمکدائی گیا ہے پھر جدوائی میں کپڑا ہٹایا ہے ما زاغ البصر وما طغى اللہ نے فرمایا سونیا تواڈی اکھ مبارک دی قسم ہے لوگ قرآن پڑھن گے محمد دی اکھاں دا ذکر ہوندا رہے گا اللہ دے نبی نو جدو اکھاں مبارک ما زاغ البصر دیا جدو کپڑا ہٹایا ہے میرے نبی نے ما زاغ البصر دی اکھ مبارک کھولی ہے حضرت حلیمہ فرماندے میں کپڑا تھلے کیتا میرے نبی مسکرا رہے ہیں میرے نبی مسکرا رہے ہیں اللہ دے نبی مسکرا پویں جنت نو جوانی مل جاندی ہے نبی دنیا تے مسکراوے جنت دیا ہوراں پوچھدیاں نے یا اللہ اج عجیب اضافہ گرش نہیں ہے جو آئے خوشبو اضافہ ہویا ہے اساں پہلا بھی جنت وچ رہندے ہیں میرا رب فرما دے نے نی ہورا چپ کر جاؤ اج زمین دے اوتے فرش دے اوتے میرا نبی مسکرا پیا ہے جنت نو جوانی مل گئی ہے حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماندی نے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے سارے مل کے پڑھ لو اے زبانہ گواہی دین گیا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب الاولیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے میں حضور دے چہرے بل تکی جاندی حضرت آمنہ فرما دیا نے حلیمہ بس کر حضرت بی بی حلیمہ عرض کر دیا نے آمنہ مینوں انج لگدا ہے رب آیا اپیے تصویر محمد دی پہ چھڑی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لوگوں میں اج رب نو ویکھیا مدینہ دی بازار وچ پیا چلدے سن صحابہ نے فرمایا ابو ہریرہ کیوں جیا گلاں کردا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں سچ آکھیا میں
صحابہ نے پوچھا ابو ہریرہ ہوش آواز دے وچ گلاں پیا کردا ہے؟ ابو ہریرہ آندے نے ہاں ہاں میں ہوش آواز دے وچ گلاں پیا کردا نے میں رب نو ویکھیا ہے مدینے دے بازاراں وچ پیا تردا سی۔ صحابہ نے فرمایا ابو ہریرہ رب ترن تو پا کے، رب چہرے تو پا کے، رب ہتھاں تے پیراں تو پا کے، میرے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اج ویکھیا رب نو مدینے دے بازاراں وچ پیا چلدا سی۔ اللہ دے نبی دے کول صحابہ چلے گئے، سونیا فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال اج ابو ہریرہ نے نمی گل کیتی ہے، سانو بڑا تعجب پیا ہوندا ہے، اساں دے ابو ہریرہ کیوں جیاں گلاں کردا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کی گل کیتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیتی سونے ابو ہریرہ سارے مدینہ وچ پیا اعلان کردا ہے لوگو میں اللہ نو ویکھیا ہے مدینے دے بازاراں دے وچ۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ میرے غلامو ابو ہریرہ نے سچ آکھیا ہے، ابو ہریرہ نے سچ آکھیا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیویں؟ میرے نبی فرمائے جن نے محمد نو ویکھیا ہے انہیں خدا نو ویکھیا ہے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا میں معراج والی رات گیا، اللہ چہرے تو پا کے، صورت تو پا کے، ہتھاں تے پیراں تو پا کے، جسم تو پا کے، لیکن اللہ دے کول جدوں میں گیا میرے رب نے صورت محمد والی بنائی ہے۔ پھر اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ نے پھر دیدار کروایا ہے، مصطفیٰ نے دیدار خدا دا کیتا ہے، خدا نے دیدار مصطفیٰ کیتا ہے۔ معلمہ سعدیہ فرماندیاں نے آمنا مینوں لگدا وے رب آیا آپیے تصویر محمد دی پہ چھڑی۔ حضرت معلمہ سعدیہ فرماندیاں نے میں اپنے ہتھاں دے وچ آمنا دے لال نو جدوں لے آوے پیشانی دا بوسا لے آئے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن والے ہوٹھاں نو بوسا دیتا ہے۔ پھر کیا نے مل گئے